بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی حساس ترین موضوع ہے اور اس کے اوپر بہت ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم بحیثیت مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں اکثر جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ سبحان اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں خوف ہونا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہم رشتہ داری کے معاملات کے اوپر، خاندانی معاملات کے اوپر ہم بہت کمزور مسلمان ثابت ہوئے۔ مجموعی طور پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے خاندانوں سے ہٹ کے جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بات کرتے اور کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی علی بھائی ہمارے رشتہ دار جو ہے نا وہ ہمارے دشمن ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ غیر آدمی جس کا ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے، بلکہ دشمن کون ہے؟ سبحان اللہ، دشمن وہ ہے جی جو خاندان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو خاندان میں آپ کی جان پہچان رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کے معاملات کے اوپر بڑی دسترس ہے انہیں، تو وہ آپ کے دشمن ہیں۔ یقیناً دشمن وہی ہوگا کہ جو آپ کی نعمت کو دیکھتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال جو اصل میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایسے خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کا تعلق یا آپ کا معاملہ جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی دوران میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک چیز بتا دوں۔ اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی آپ ابھی آج کل کہاں بیٹھ رہے ہیں، تو ادھر آئیں جی باہر۔ یہاں سے یہ آپ مین جی ٹی روڈ دیکھیں، مین جی ٹی روڈ مرید کے، یعنی مرید کے اور گجرا والا یہ مین جی ٹی روڈ، وہ سامنے وہ روڈ جا رہا ہے، اس کے اوپر ہی مین کے اوپر ہی نا سپریم سٹی کا ایک گیٹ بنا ہوا ہے۔ جیسے آپ وہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں تو سامنے ادھر آ کے یہ اے بلاک کا بورڈ ہے، اے بلاک کا بورڈ، اور پھر یہ ادھر ہمارا یہ جو سینٹر ہے وہ ادھر ہے۔ ادھر سے آگے دکھاؤ یار، پیچھے جاؤ۔ اچھا، یہاں سے یہ ہمارا سینٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ پھر ہم ابھی انشاءاللہ تعالی یہ کریں گے کہ ان کو خواتین کو جو ہے وہ خواتین کا پورشن یہ بالکل الگ ہے، یہاں پہ ایک سائڈ پہ بیٹھتی ہیں خواتین، لیکن اب انشاءاللہ ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو یہاں پہ سارا جو ہے نا نیچے کارپیٹ کر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ بیٹھنے کی جگہ جو ہے نا وہ مزید اس میں بہتری آ جائے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف واپس۔ یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ انہوں نے یعنی ایسے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے کیے جائے۔ مثال کے طور پہ شادی پہ جانا پڑ جاتا ہے، کسی فوت کی بھی جانا پڑ جاتا ہے، حالانکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ شخص جادو کرواتا ہے یا کسی عامل کے پاس اس کا آنا جانا ہے، تو آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں یا کیسے معاملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رشتہ داریوں کو قائم رکھنے کا ہمیشہ ہمیں حکم دیا، اور یہ بھی کہا ہے ساتھ کہ آپ اپنی رشتہ داریوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام دعا کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو زندہ رکھو۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رشتہ داری بالکل کاٹ دیں، یہ میں ان رشتہ داروں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو آپ کو کنفرم ہو کہ وہ عاملوں کے پاس جانے میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتتے، وہ عاملوں کے پاس جانے میں مطلب دیر نہیں کرتے۔ اب پیٹ میں درد ہوا عامل کے پاس چلے گئے، سر میں درد ہوا عامل کے پاس چلے گئے، اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو جناب وہ عامل کے پاس چلے گئے، اور کسی بچے کا رشتہ جو ہے نا وہ مطلب کوئی معاملہ طے کرنے تو عامل کے پاس جا کے جی یہ جی وہ لڑکا نہیں مان رہا، وہ لڑکی نہیں مان رہی، وہ فلاں نہیں مان رہا، تو فلاں کے پاس یہ اتنا مال آ گیا، میرے پاس اتنا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کے لیے جب عاملوں کا سہارا لیا جاتا ہے اس وقت جو ہے نا پھر وہ عملیات اور تعویذات اور جادو اور اس طرح کے معاملات سارے پیدا ہوتے ہیں۔ اصل میں ایسے رشتہ داروں کو بنیادی طور پہ وہ پنجابی کہتے ہیں جی یہ جو رشتہ دار وڈ دینے چاہیے نا،
لیکن اب کاٹنے کی بات تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اسلام کا اسلوب یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے آپ کو سٹیپ بیک کر لیں، اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، معاملات میں اور کسی ایسی چیز میں انوالو نہ ہو کہ جس سے آپ کو خطرہ مزید آپ کا بڑھ جائے کہ وہ ہاں جی آپ نے ادھر علاج کروایا، ادھر آپ کے مسائل جو ہے نا وہ پھر اور زیادہ بڑھ گئے۔ ایک تو یہ کام کریں ضرور، اور دوسرے نمبر پہ جو کام ہے وہ بہت ضروری ہے، آپ کو اس کام کے حوالے سے یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر آپ ان کے گھر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر گئے، رشتہ داروں نے جناب کوئی خاص چیز آپ کے لیے تیار کی، میٹھا تیار کیا ہے، اسپیسیفک ٹائپ کا کوئی میٹھا تیار کیا آپ کے لیے، تو آپ نے اس میٹھے کو نہیں کھانا، بالکل بھی اس میٹھے کو نہیں کھانا۔ اور اگر بہت زیادہ آپ کو انسسٹ کرے، آپ آیت الکرسی پڑھیں، سب سے پہلے انہی کے گھر کے پانی کے اوپر دم کریں آیت الکرسی پڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ کو یعنی اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ انہوں نے توبہ کر لی ہے یا یہ بچ گئے ہیں، تو پھر آپ استعمال کر لیں پانی بھی، کھانا پینا جو کچھ بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ کھانے میں غلاظت، گندی چیزیں، اس طرح کی اشیاء جو ہے نا وہ شامل کر کے وہ کھلائی یا پلا دی جاتی ہیں، جس سے نقصان کا اندیشہ بہت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم کہ ان کے ساتھ رشتہ داری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے رشتہ دار ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا یعنی وہ رشتہ دار کیا کرتے ہیں، رشتہ داروں کا سبحان اللہ بنیادی طور پہ میں اگر کہوں کہ رشتہ داری کے ساتھ زندگی گزرتی ہے یا نہیں گزرتی، میرا خیال ہے کہ رشتہ داروں کے بغیر آج کے دور میں، ان فتنوں کے دور میں، بے ایمان رشتہ داروں کے بغیر زندگی گزر جاتی ہے۔ ایمان والے جو رشتہ دار ہیں ان کے بغیر نہیں گزرتی۔ ایمان والے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ہر مسئلے پر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، آپ کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اب اگلا یہ مرحلہ ہے کہ ان کی شادی یا ان کی غم اور خوشی میں آپ کا شریک ہونا، آپ جائیں ضرور، اللہ کی رضا کے لیے جائیں۔ کتنا بھی آپ کے اوپر کوئی جادو کرے، کتنا بھی آپ سے کوئی حسد کرے، آپ اپنے ذاتی کردار کے ساتھ آپ اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں، آپ اس کو یہ باور کروا سکتے ہیں کہ یار یہ جو آپ کے معاملات ہیں، آپ کی جو مسائل ہیں، ان میں، ان چیزوں میں کم از کم اگر آپ کو خوف نہیں ہے تو ہمیں اللہ کا خوف ضرور ہے، تو آپ اس میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے رشتہ داروں کے معاملات کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اتفاق اور محبت اور رواداری کے ساتھ اپنے معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کریں، نہ کہ معاشرے کو کاٹنے کا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہماری ویڈیو کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ آپ کے پاس لیٹسٹ ہماری ویڈیوز موجود ہوں گی انشاءاللہ، آپ ان کو دیکھتے رہیں۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔